بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتاؤں کہ ہم آج کس حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ کراچی میں جولائی اگست کے دوران سب سے زیادہ بارش اور گلشن حدید میں بارش کا ریکارڈ قائم۔ کراچی میں بارشوں کی اس قسم کی صورتحال ہے، اور یہ صرف کراچی نہیں، پورے سندھ میں بارشوں کی وجہ سے کافی زیادہ جو ہے وہ ہماری روٹین جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے۔ حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو ملتوی کر دیا گیا، اور کراچی میں بلکہ سندھ بھر میں 24 اور 25 اگست کو تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ابھی کچھ دن بعد کراچی میں بلدیاتی انتخابات بھی ہونے تھے، اور اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں ہو پائیں گے۔ خیر، بارش کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے خاص طور پہ کراچی والے یہ دعائیں ہی کرتے رہتے ہیں پورا سال کہ یا اللہ بارش ہو جائے بارش ہو جائے، اور بادل آتے ہیں، بارش کا جھانسا دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ مگر اس دفعہ جب بادلوں نے بارشیں برسائی ہیں تو وہ مسلسل ایسی بارشیں برسائی ہیں کہ ہم سے بارشیں برداشت بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ بارشوں کے اس موسم میں جب ہم ایک طرف دیکھتے ہیں کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو بارش سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس موسم سے لطف اندوز ہو رہا ہے، تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے وہ پاکستانی بہن بھائی بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو اس بارش کی وجہ سے شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ جیسے بلوچستان میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہیں جن کے گھر ٹوٹ گئے، گھر بہہ گئے، اور ان کے پاس جو سورس آف انکم ہے ان کا، وہ ان کے مال مویشی وغیرہ وہ بھی سارے بہہ چکے ہیں پانی میں۔ سندھ میں بڑی تعداد میں مطلب ہزاروں لاکھوں خاندان جو ہیں وہ بارش کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی کچھ مختلف صورتحال نہیں ہے، یہاں بھی لوگوں کے گھروں میں بارش کی وجہ سے پانی آ چکا، اور وہ پانی صرف بارش کا نہیں، گٹروں کا پانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی نہ کوئی تو ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ساری آج تکلیف برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس سب کا، اور ایسے موقع پہ ہم پاکستانی شہریوں کو کون ریلیف دینے آئے گا، اور عوام کو کیا کرنا ہوگا، آج اسی حوالے سے اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تجزیہ کار اور اینکر پرسن جناب ندیم مولوی صاحب، خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس تھوڑا سا غمزدہ ہوں، اس کی وجہ یہ جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ جو حالات ہے ملک بھر کے اندر، میں تو اس وقت یہ نہیں کہوں گا کہ اس وقت برسات نے امیر غریب کا فرق مٹا دیا ہے، ہر شخص تکلیف میں ہے، مگر آج میں سب سے پہلے سلام پیش کروں گا تمام ان فوجی بھائیوں کو جو سیلاب میں، برسات میں، مصیبت کے وقت کام آتے ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں گراؤنڈ لیول پہ یہ فوجی جہاں پل ٹوٹا ہے وہاں پل بنا رہا ہے، جہاں غریب پھنسا ہوا ہے سیلاب میں اسے نکال رہا ہے، تو میرا سلام ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی سلام ہے جو فوج کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تمام سویلین لوگ، تمام وہ ادارے، تمام وہ این جی اوز جن کو یہ احساس ہے کہ جناب بہت سے لوگ جو ہے نا مصیبت زدہ لوگ اس برسات کی وجہ سے پریشان ہیں، خوراک نہیں ہے، کئی بیماریاں ہیں، کئی سانپ کاٹ رہے ہیں، بہت سے پرابلم ہیں۔ اب فہیم بات کرتے ہیں، تجزیہ لیتے ہیں دنیا بھر کی۔ دیکھیں دنیا بھر کے اندر قدرتی آفات آتے ہیں، مگر اس سے لوگ سیکھتے ہیں اور آگے کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ کوریا میں پاکستان سے بدترین، مطلب پاکستان کی جو برسات ہے وہ کچھ نہیں ہے، حالیہ میں آپ دیکھیں وہاں لوگوں کی فوتگی ہوئی ہے، بے تحاشا پانی آیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی تباہی ہوئی ہے، اور اس طرح سے مختلف ممالک میں۔
آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں جاپان میں بھی کئی زلزلے آئے, سیلاب آیا, بہت سے مگر وہ لوگ تیاری کرتے ہیں کہ کل کی. اب دیکھیں ریکور کرتے ہیں کسی بھی اس طرح کے مشکل حالات سے نکلنے کے بعد. ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی یہاں پہ ہمارے ہاں جو سڑکیں وڑکیں بارشوں کی وجہ سے ٹوٹی ہیں وہ ایسی ٹوٹی رہ جانی ہیں کہ ایک عرصہ ہم نے وہی مٹی اور یہ وہ کھاتے رہنے ہم لوگوں نے. عوام بیچارے جن کا برا حال ہو گیا, گھر ٹوٹ گئے, ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. اگر کوئی این جی او وہاں تک پہنچ جائے تو ان کو کوئی روٹی, کتنے دن کی روٹی دے دیں گے, کیا کر دیں گے؟ ان لوگوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا یہ حکومت کی کتنی بڑی پریورٹی ہونی چاہیے اس وقت, اور ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہونی چاہیے حکومت کے لیے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. دیکھیں جس طرح حکومت کا فرض بنتا ہے اس طرح ہم سب کا فرض بنتا ہے. میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں, کوئی بڑی جیپ میں جب جا رہا ہوتا ہے نا, اس کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کہ چھوٹی گاڑی والا جو ہے نا اس کے اوپر پانی آ جائے گا اگر شیشہ کھلا ہو, اور جو چھوٹی گاڑی والا جا رہا ہوتا ہے اسے یہ احساس نہیں ہوتا کہ موٹر سائیکل والا جو جا رہا ہے اس کے اوپر پانی آ سکتا ہے. اور جو موٹر سائیکل والا جا رہا ہوتا ہے اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ پیدل جو جا رہا ہے اس کے اوپر پانی ہے. سب اپنی تیزی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ہم دوسروں کو دیکھنا شروع کریں گے نا, دوسرے کو درد کو سمجھیں گے نا, تب ان مصیبت جو میں کہتا ہوں جو قہر کہہ دوں, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں یہ اللہ کا عذاب ہو جاتا ہے بعض وقت. ہے تو نعمت, رحمت ہے بارش, مگر ہمارے لیے عذاب کیوں ہوتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, ہم ایک وقفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں, وقفے سے واپس آتے ہیں. تو کیا یہ ہمارے اپنی وجہ سے ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, یا ہمارے یہ جو حکمران ہیں ان کی وجہ سے ہم آج ان ساری چیزوں کو بھگت رہے ہیں؟ آج عوام وہ جن حالات میں ہیں, وہ چاہے کراچی شہر کے ہوں یا سندھ کے کسی ایک گاؤں یا کسی چھوٹے سے شہر کے, یا بلوچستان میں رہنے والے ہمارے جو عوام ہیں, وہ آج اگر بارش کی وجہ سے ان حالات میں ہیں تو وہ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ وہ کس سے ایکسپیکٹ کریں؟ کیا ان کا حق ہے کہ وہ مطلب اس بارش کی وجہ سے جو انہیں نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ ہو سکے ان کا؟ سب سے پہلی بات ہے اس کے قصوروار آپ ہیں, میں ہوں, اچھا, عوام ہے, ہم سب ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے میرا بچپن, جب کبھی مصیبت آتی تھی تو میری والدہ کہتی تھی مسجد جا, نماز پڑھ, دعا کر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصیبتوں سے بچائے. جب میں دیکھتا تھا کوئی مصیبت میں ہے تو کہتی تھی جا بیٹا اس کی مدد کر, ٹھیک ہے. جب کھانا پکتا تھا تو تھوڑا سا ایسے حالات میں تھوڑے سے کھانا ہم پڑوسی کو بھیج دیتے تھے. باہر دیکھتے تھے غریب کوئی جا رہا ہو, چوکیدار ہو, غریب ہو, اس کو کھانا دے دیتے تھے. یعنی دوسرے کا درد کو اپنا درد سمجھتے تھے. آج ہم ٹاک پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایمانداری سے بتائیں کیا وہ درد محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کچھ سیکنڈز کے لیے کہ اگر میرا بھائی یا میری بہن یا میری ماں مصیبت میں پھنسی ہوتی تو میں کیا کر رہا ہوں گا؟ نہیں. ہم اپنے آپ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. جب آپ دوسروں کا درد سمجھیں گے, جب آپ کو یہ احساس ہوگا نا کہ یار میرا ایک بھائی مصیبت زدہ, میں نے کیوں کہا پاک فوج کو سلام, آپ دیکھیں وہ اس لیے کہ وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہر آدمی فوجی ہے, میں بھی فوجی ہوں, آپ بھی فوجی, ہم سب فوجی بن سکتے ہیں. جب ہم کام کرنا شروع کریں گے فہیم, ہمیں یہ سوچ میں آتا ہے, مجھے یاد ہے چھوٹے تھے دیکھتے تھے بارشوں میں, جب ہم بارشوں میں کھیلنے نکلتے تھے نا سڑکوں پہ, تو ہم دیکھتے تھے ارے انکل کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے, آ جاؤ سب دھکا لگاتے ہیں. ہم گیلے ہو رہے ہوتے تھے مگر ہم جو ہے نا اس گاڑی کو دھکا لگا, انکل آپ بیٹھ جاؤ. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کا اور میرا اور ہم سب کا جو ہے وہ فالٹ ہے جس کی وجہ سے آج یہ لوگ جو ہے نا تکلیف میں ہیں. تو کیا ان کا یہ بھی پھر فالٹ ہوا کہ وہ پاکستان میں رہتے ہیں؟ ان کا یہ بھی فالٹ ہوا کہ وہ زندہ ہیں مطلب اس غربت والے حالات میں؟ کیونکہ یہی بارشیں دوسرے ممالک میں بھی تو ہوتی ہیں, وہاں کے لوگ بھی یہی کرتے ہیں. کیا وہاں بھی سارا قصوروار جو ہے وہ عوام کو ہی, اپنے ارد گرد کے رہنے والوں کو ہی ٹھہرانا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں, لیکن یہ چیز جو ہے
یہ چیز سیکنڈری ہے. اس کے اوپر مطلب ایک بچے ایک فیملی ہے, اگر ان کے بچے نہیں پڑھ پا رہے, نہیں کھا پا رہے, تو وہ ان کا جو حق ہے وہ حکمرانوں نے یا اس ملک نے اس نے ادا کرنا ہے. ان کے بچوں کو پڑھانا ہے, ان کو صحت تعلیم کی گارنٹی دینی, جو وعدے کیے ہوئے ہیں, جو سارا کچھ ہے. سوری. اور اگر وہ نہیں ہو پا رہا ہے تو دین وہ آپ کے سامنے یا کسی اور کے سامنے مطلب ہاتھ پھیلائے ایک آدمی, یا آپ خود جو ہیں وہ جا کے اس کی مدد کریں ڈائریکٹلی. وہ جو اتنا بڑا ایک ایریا اس کو ہم نظر انداز کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈیم نہ بنانے کی وجہ سے اگر کسی جگہ پہ سیلاب آ رہا ہے تو اس میں آپ اور میں قصوروار ہیں, ٹھیک ہے. اور اس جگہ پہ وہ اس بندے کے پاس 2 اگر بکریاں بھیڑ بکریاں تھیں جن سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا, اور وہ بھی بہہ گیا سارا کچھ, تو اس میں بھی آپ اور میں قصوروار ہیں. میں اس پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. ہم اپنے اینڈ پہ تو اپنے اینڈ پہ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آپ کا سیکیورٹی گارڈ ہوگا, آپ کے گھر پہ ملازم ہوں گے, وہ ان حالات میں ہوں گے تو وہ سب سے پہلے آپ کوشش کریں گے کہ میں ان کو سپورٹ کر سکوں ان حالات میں, جو بھی کر سکتا ہوں اپنے طور پہ. مگر ایک رفاہی ادارہ بھی اگر بیچ میں آتا ہے تو کتنے عرصے تک کر سکے گا وہ, کتنے دنوں تک, اور کتنے لوگوں تک اس کی مدد پہنچ پائے گی؟ تو اس پہ روشنی ڈالیں کہ عوام کے علاوہ اور کس کی ذمہ داری. یہ حکومت میں جو لوگ آتے ہیں میرے آپ جیسے انسان ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم بات کریں گے کہ یہ ایسے انسان بنتے کیوں ہیں. حکومت میں بھی دیکھیں, عوام کے بھی دیکھیں, گٹر صاف ہوتا ہے, پھر اس کے بعد گٹر میں تھیلیاں پلاسٹک کی جو آتی ہے, حکومت نہیں ڈال رہی ہوتی, میں اور آپ ڈال رہے ہوتے ہیں. کچرے میں اور آپ ہی ہو رہے ہوتے ہیں, جو نالیاں بند ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم بات کریں گے ڈیم نہ بنانے کی وجہ سے, میں آپ کو بتاؤں, ناروے کی ہم بات کریں گے. ناروے دنیا کا غریب ترین ملک تھا جو آج دنیا کا امیر ترین ملک بن چکا ہے. اوکے, ٹھیک ہے. وہ ایسا ملک تھا کہ جہاں پہ کھانے پینے کا مسئلہ تھا, غربت تھی, کوئی قسم کے کوئی اقدامات نہیں تھے. سب سے پہلے کیا کیا انہوں نے؟ توجہ دی تعلیم پہ. آج جو آپ بوگے نا, کل اس کا پھل نکلے گا. آج بچوں کو, آپ کے بچے بھی اسکول جاتے ہیں, میرے بچے بھی اسکول جاتے ہیں, ان کو بتایا جاتا ہے کہ اچھا گریڈ لانا. آپ مجھے بتائیں, آپ کے بچے کو یہ جو انسانیت, حب الوطنی, محبت, یہ سب چیزیں کہاں سے کریٹ, اس کے کوئی نمبر ملتے ہیں؟ نہیں, اس کے کوئی نمبر نہیں ملتے. اگر آپ کا بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسے شاباشی نہیں دیتے ہیں, کہتے ہیں ویری گڈ, تم اے گریڈ لائے. مگر میری بات سنیں ندیم بھائی, ناروے کی مثال بھی ہم دے رہے ہیں. ناروے میں ٹوٹل کل ملا کے آبادی 55 لاکھ ہے. مطلب کہاں, یہاں کوئی 3 کروڑ 3.5 کروڑ آبادی کے ایک شہر ہے, اور غربت, ان پڑھ لوگ, آپ یہ بھی دیکھیں. اب بات اصل ناروے میں بھی مطلب ایسے حالات تھے کسی زمانے میں, وہ لوگ بھی کافی غریب تھے, اور آج وہ بڑے سیٹلڈ ہیں, اپنے عوام کے لیے بہت اچھے ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. میں 2-3 دفعہ میرا بھی ناروے میں جانا ہوا ہے, اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ہر گھر میں جو ہے وہاں منرل واٹر جو ہے وہ نلکوں میں آتا ہے, اور 55 لاکھ وہاں پہ آبادی ہے. ہمارے ہاں آبادی کا اتنا بڑا چیلنج ہے. ہمارے ہاں تعلیم اور صحت کے بنیادی مسائل, اس کا اتنا بڑا ایشو ہے یہاں پہ کہ ہم کمپیئر بھی نہیں کر سکتے ہیں ان معاشروں کے ساتھ فوری طور پہ. تو آپ اس ملک میں رہتے ہوئے پاکستانی شہری, آپ کے کچھ حقوق ہیں یہاں پہ, کیا آپ کو وہ حقوق حاصل ہیں؟ کیا آپ کے جو فرائض ہیں, کیا آپ وہ فرائض ادا کر رہے ہیں؟ تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں. جی, جیسے کہ آپ نے کہا, دیکھیں ناروے ایک بہت ہی چھوٹا سا ملک, مگر اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ وہ بنا کیسے, اتنا کامیاب کیسے بنے. جاپان چھوٹی سی جگہ ہے, آج دنیا میں میڈ ان جاپان کیسے بنے؟ وہ وجہ یہ ہوتی ہے تعلیم, شعور, انسانیت. میں یہ نہیں کہوں گا کہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, حکومت کی پاکستان ہو یا دنیا کہیں پر بھی ہو, حکومت کی ذمہ داری ہے, عوام کی ذمہ داری ہے. مگر حکومت کو یہ چاہیے سب سے پہلے تعلیم, شعور, انسانیت, محبت, یہ سب. ہم کیوں کہتے ہیں اقرا؟ اسلام میں کیا ہے؟ تعلیم. ہم تعلیم جب تک نہیں حاصل کریں گے, انسانیت کو ہم نہیں, ہمارا سب سے پہلے خواہش کیا ہوتی ہے؟ میرا بیٹا امیر بنے, میرے بیٹے کے پاس دولت ہو, میرے بیٹے کے پاس شہرت ہو.
ہم ان 3 چیزوں کو سب سے ٹاپ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں. تو ہم کوئی اگلے 50 سال تک آپ کو لگتا ہے کہ ہم پاکستانی تعلیم میں تھوڑے بہتر ہو جائیں گے پھر ہم بارش کے بارے میں اور اس ٹاپک کے بارے میں بات کریں ہم کہ ہمیں ہمارے گھروں میں سیلاب کیوں آ گیا؟ جب تک کہ آپ کے پاس تعلیم، شعور، انسانیت، محبت، تعلیم نہیں ہوگی، نہ آپ مذہب کو سمجھو گے، نہ آپ انسانیت کو سمجھو گے، نہ آپ سیاست کو سمجھو گے، نہ آپ ترقی کرو گے. کیونکہ یہ تعلیم ہی شعور دیتی ہے. ڈگری لینے کا نام تعلیم نہیں ہے. جبھی آج آپ کے پاس ایم اے، پی ایچ ڈی، اتنے سارے بڑے ڈگری والے بے روزگار گھوم رہے ہیں کیونکہ آپ نے طوطے کی طرح تعلیم حاصل کی ہے. طوطے کو آپ کلمہ پڑھانے سے طوطا مسلمان نہیں ہوتا. کلمے کی اہمیت، کلمے کو سمجھنا، اللہ پاک کے دیے ہوئے قرآن شریف کو پڑھ کے سمجھنا. ٹھیک ہے سر، وہ لوگ اس وقت جو بارش کی وجہ سے، ان سیلاب کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر کہیں نہ کہیں اونچی جگہ پہ جو ہے نا پڑاؤ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ان کے بارے میں وہ کیا کریں اس وقت؟ وہ بچے وہ تعلیم حاصل کریں بیٹھ کے؟ دیکھیں، جب کبھی سمندر میں آپ جائیں یا کچھ جائیں، کیا کہا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑو. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کا ہاتھ جب پکڑو گے مضبوط بن جاتے، ایک بند بن جاتی ہے، ایک ڈیم بنا لیتے ہو، آپ چٹان بن جاتے ہو. ایک دوسرے کی ہاتھ پکڑ کے مدد کرنا شروع کریں فہیم بھائی. یہ میں کہوں گا کہ یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، یا مختلف ممالک میں آپ دیکھیں ایسے حالات میں دکاندار جو ہے اپنا منافع نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں میں پورا سال جو ہے نا کما رہا ہوں، اسے زکوٰۃ سمجھ کے آپ منافع نہ لیں ان لوگوں سے. آپ اگر دے سکتے ہیں تو وہاں پہ چیزیں دینا مفت دے دیں. ٹھیک ہے، آپ کی یہ بات مجھے بالکل سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں بارشوں کی وجہ سے، ان کی مدد کریں ڈائریکٹلی. اگر آپ ڈائریکٹلی نہیں کر سکتے تو وہ لوگ جو مدد کر رہے ہیں ان کو سپورٹ کریں، اور ان این جی اوز کو، ان فلاحی اداروں کو، رفاہی اداروں کو جن کا فوکس اس وقت جو ہے ان لوگوں کی مدد ہے، وہاں پہ آپ چیریٹی کریں جو آپ کر سکتے ہیں. اوکے فائن، یہ تو معاملہ حل ہو گیا. جی. آپ کے گھر کے باہر، آپ کے علاقے میں، محلے میں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے؟ جی بالکل. پانی بھی اس کے لیے ہم کیا کریں؟ اس سڑک جو ٹوٹی ہوئی ہے اس کے لیے تعلیم حاصل کریں ہم لوگ، یا ویٹ کریں کہ جب ہم ایک پڑھی لکھی قوم بن جائیں گے تب اپنے لیے آواز اٹھا سکیں؟ ہم وہ آواز اٹھائیں، کس کے لیے اٹھائیں، کس کے سامنے اٹھائیں؟ تھوڑی اس پہ بات کریں. اس کے لیے میں آج آپ کو بتا دوں، اب بارش چلے جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے میں اسی جگہ پہ بیٹھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ پھر ایک بارش آئے گی، پھر ہم ایسے ہی ایک پروگرام کریں گے اور پھر کچھ عرصے بعد لوگ بھول جائیں گے. سر شکر کرنا چاہیے کہ ہم کم از کم پروگرام کر رہے ہیں، اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، ہم آواز اٹھاتے ہیں، ہائی لائٹ کر رہے ہیں ایشوز. جب تک ایشوز کو سامنے نہیں لے کے آئیں گے، کسی کے باپ کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ یہ ایشو ہے، اس کو حل بھی کرنا ہے. آج میڈیا ہائی لائٹ کرتی ہے مگر اس کے اوپر جسے کہتے ہیں نا، آج الفاظوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، عملاً کام کم ہوتا ہے. آج میں آپ کو بتا دوں، سڑکیں جب بنیں گی تو صرف دامن اگر آپ پھیلا دیں گے اور کہیں گے میں نے سڑک بنا دی، تو پھر اگلے سال پھر وہی ٹوٹے گا. سڑک بنتی ہے تو بجری ڈلتا ہے، سڑک بنتی ہے تو اس کے اوپر ایسے چیزیں دیکھتے ہیں کہ لیول کہاں بن رہا ہے، پانی کا کہاں سے لیول نکلے گا. پانی جو بارش کا آئے گی اس کے لیے نالی بنا رہے نہیں بنا رہے، اس کے اوپر خرچہ کریں. اگر جب ہم سوچیں گے کہ جناب اگر ہم نے سڑک بنانے میں بے ایمانی کی ختم، تو ہمارے بچوں کو بارشوں میں اسکول نہیں جا سکیں گے. اگر ہم نے بے ایمانی کی سڑک بناتے ہوئے، نالے بناتے ہوئے، تو یاد رکھیے گا چاہے آپ لینڈ کروزر میں ہو یا موٹر سائیکل میں ہو، آپ کو بھی تکلیف ہوگی. حیدرآباد میں جو بلدیاتی انتخابات ہونے والے تھے ان میں ڈیلے آ گئے بارشوں کی وجہ سے، اور اسکولوں میں بھی چھٹیاں دے دی گئی ہیں. کل شام سے ویسے کراچی میں بھی مسلسل بارش ہو رہی ہے کچھ علاقوں میں، اور رات سے تو تمام علاقوں میں ہو رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ جو اگست کے اینڈ سے بلدیاتی انتخابات یہاں پہ شروع ہونے تھے وہ ابھی ہوں گے یا بارشوں کی نظر ہو جائیں گے وہ بھی؟ فہم، سب سے امپورٹنٹ بات، ووٹ ڈالتے وقت یہ خیال رکھیے گا، آج جو شہر کے حالات ہیں نا یا ملک کے حالات ہیں، تو جو سیاستدان جو سو رہے ہیں نا، اور جو سیاستدان آج سڑک پہ نہیں نکلے، جو سیاستدان آج کام نہیں کر رہے، یہ صرف عوام کی ذمہ داری نہیں ہے. جو آج کا پورا پروگرام میں عوام کی طرف کر رہا ہوں نا،
میں کہتا ہوں جتنی عوام کی ذمہ داری ہے اس سے ڈبل ذمہ داری ساری سیاستدانوں کی ہے. تو ووٹ ڈالتے وقت یہ مت کہیے گا کہ میں بھائی کو ڈال رہا ہوں, اسی اتھے ڈال لیں, اسی اتھے ڈال لیں, ساڈا سائیں ہے, ساڈا گرائی ہے. نہ میرے بھائی, آج یہ بارش, یہ طوفان, یہ غریبی, یہ پریشانی, یہ غربت, یہ تعلیم نہیں ہونا, یہ آپ کا میرے ووٹوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو آپ انتخاب کریں گے تو پھر آئیے گا, پھر اگلے سال پھر روئیے گا. آج اپنے علاقوں میں گٹروں کے ڈھکن نہیں پورے کر سکے, گٹر ڈھکن لگا کے آپ لیڈر تو بن جاتے ہیں, مگر دوبارہ گٹر کے ڈھکن کے لیے آپ کو پھر میں نے دیکھا نہیں. میں کھل کے کہہ رہا ہوں, میں نے ایسے لیڈر دیکھے جو گٹر لگانے سے لیڈر بن گئے مگر دوبارہ وہ نظر نہیں آئے. میں نے ایسے لیڈر دیکھے جو جھاڑو اٹھاتے تھے, سڑکوں پہ صاف کرتے تھے, پھر ان کے ہاتھوں میں ٹیٹیاں تھی. میں نے ایسے لیڈر دیکھے اس پاکستان میں جنہوں نے کہا کہ ہم روٹی کپڑا مکان دیں گے, اور آج ان غریبوں کے لیے روٹی بھی نہیں, کپڑا بھی, مکان بھی نہیں, اور بارشوں میں وہ بھیگے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ماں بہنیں بھیگی ہوئی ہیں. یعنی کچھ نے تو فوٹو شوٹ کروائے. جناب ہمیں ووٹ دیتے وقت یہ نہ دیکھیں کل دوں گا پرسوں دوں گا, جب بھی دیں دیکھیں کہ آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں. انسانیت کو دیکھیں, انسان کو دیکھیں. اچھا انسان ہو تو بے شک اس پارٹی کو آپ پسند بھی نہ کرتے ہو مگر اس اچھے انسان کو ووٹ دیں. بالکل صحیح ہے بات, آپ نے بالکل ٹھیک کی. تھینک یو سو مچ ندیم بھائی, آپ تشریف لائے. اور واقعی ہم عوام کے پاس اگر کوئی اختیار ہے تو وہ صرف ووٹ کا ہے, اور اگر جو ہمارے پاس ایک اختیار ہے اس ملک کی سیاست میں ووٹ کی شکل میں, اگر ہم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو ہم نے اپنے ساتھ اور اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی زیادتی کی ہے. فہیم عباس کو, نیوز کیفے کی ٹیم کو دیں اجازت. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.